میں جب بتایا جا رہا ہے، حدیثیں اس میں پڑھتے ہیں، سیدنا تھوڑا سا اس کو انلارج کر رہی ہوں کیونکہ اس کا میرے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے، PDF ہے اس کا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور تلاوت کر رہے تھے، سواری پر چل رہے تھے اور نہایت ہی نرمی کے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ جانتے کہ نفل نماز بھی آپ اونٹنی پر سوار ہو کے پڑھتے تھے، یہاں پر کیا مل رہا ہم کو کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو کے سورۃ الفتح پڑھے تھے، تلاوت کرے تھے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح آرام سے، سکون سے، اور پھر گانے والے انداز میں نہ پڑھا جائے، یہ فوربیڈن ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا تھا، آلریڈی ہم یہ چیپٹر کر چکے تھے، اس سے پہلے ایک حدیث آئی تھی، اس سے ملتے جلتے بھی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، صحابہ اکرام میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 6 چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہاں جو 6 تھنگس مینشن کیے گئے ہیں اس سے بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے عمل میں جلدی کرو، اور وہ چیزیں کیا کیا ہے، تو اس میں ون آف دا تھنگ کیا ہے، گانے کے انداز میں مت پڑھو۔ تو پہلے کیا ہے، حکومت، مطلب ایسی حکومت ہے جو آپ کے اوپر اوور کم کریں گی، ایسا ہو سکتا، اور جو اسٹرینتھ ہے ان کی وہ مس یوز کریں گے، اور جو پولیس والے ہیں یا جو آپ کے اوپر جو پاور میں ہیں ان لوگوں کی کثرت ہوں گی، اور خطا رحمی ہوں گی۔ خطا رحمی کا مطلب کیا ہے کہ رشتے کاٹنا، اور ایسے آدمی کو امام بنایا جائے گا جو فقہ اس کو نہیں پتا ہے۔ کس کو امام بنایا جا رہا ہے، یہاں پر یہ بات مینشن کی جا رہی ہے، فقہ مطلب اس کو تعلیمات نہیں ہے، اس کو نالج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بغیر نالج کے وہ پڑھانا چاہ رہا۔ اب یہ دیکھیے، یہ کتاب کس کی بات ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی، اور یہ 6 تھنگس میں ون آف دا تھنگ یہ چیز بیان کی جا رہی کہ جس میں یہ نالج ہی نہیں ہے، وہ انسان پڑھانا چاہ رہا تو وہ کیا اس کا حق ادا کر سکے گا؟ نہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ گانے والے ٹون میں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن۔ تو ایسے چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اور اس میں جو چیز ہم الیبریٹ کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس میں ڈیٹیلنگ میں جائیں گے تو یہ کئی لوگ نہ کہ گانے کے انداز میں قرآن پڑھتے، اللہ معاف کرے، ایون درود شریف بھی آپ غور کرے ہوں گے، کچھ لوگ گانے کے انداز میں، گانے کے ٹیون میں درود پڑھتے۔ یہ ساری چیزیں فوربیڈن ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور درود بھی کیا ہے، ہم آنر کرنا ہے۔ تو یہاں پر لٹرل میننگ کیا آئے گا، قرآن کی تعظیم کی بات ہو رہی، لیکن اس میں اگر مفہوم دیکھے، ڈیٹیل دیکھے، جیسا ہم جتنا بھی اسکالرس کو فالو کرتے، جو عالم دین ہیں جس کی بات ہم سنتے، اس وجہ سے میں بیان کر رہی ہوں۔ اب نیکسٹ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی درست ادائیگی اتنی اہمیت دیں گے جتنے کہ تیر سیدھی کرنا ہے۔ جیسا آپ کبھی دیکھیں تیر کو کیسا سیدھی کرتے، لیکن اس کے بدلے دنیا وصول کریں گے، مطلب ان کا پڑھنا ریسیٹیشن بہت آل رائٹ رہیں گا، گڈ رہیں گا، لیکن ان کا انٹینشن کیا رہیں گا کہ صرف دنیا کا اجر کمانا ہے، آخرت کے مواقع، مطلب آخرت کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے، نو ہے، یہ ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے، سَيَجْزِئُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ، یعنی اس کے لفظ و کلمات کو صحیح طرح ادائیگی کریں گے، اور اس کے مخارج کو بھی صحیح حفاظت کریں گے، تکلف نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، یعنی خیرت کی عمل میں ریاکاری کریں گے، مطلب اب جیسا کہ اب ریسائٹ کر رہے ہیں، اب ایک گڈ ریسائٹر ہے، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر کیا ہے، پلیز کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ فوربیڈن ہے، اور اس میں ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، اور غور و فکر کرنا ہے اپنے عمل کے لیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں اور بھی بیان کی گئی ہیں اسی کے تعلق سے،
جیسا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے درمیانی آواز سے پڑھنا، مطلب بہت زیادہ لاؤڈ بھی مت پڑھیے، بہت زیادہ دھیما بھی مت پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ اس قول کی دلیل بیان کرتے ہوئے قرأت میں اونچی یا بہت دھیمی آواز میں مت پڑھو، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کی آیت ہے اس میں کیا فرمایا جاتا ہے، آیت نمبر 110 میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاتَّبِغْ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، مطلب مڈل پارٹ، نہ تو زیادہ اونچی آواز نہ تو بہت زیادہ دھیمی آواز، ان دا مڈل آف دیٹ. لیکن آپ سوچ رہے ہیں یہ تفسیر میں جیسا کہ اور بھی اس میں ڈیفرنٹ تفاسیر ہوتی. دیکھیے تفسیر میں بھی جب ہم جاتے نا اس کی ڈیٹیلنگ، تو آپ دیکھیے ڈیفرنٹ مفسرین ڈیفرنٹ چیزیں بیان کرتے، تو اس کا بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. لیکن ان شارٹ کیا بیان کیا جا رہا ہے، جیسا چیخ چلا کے جیسا کرتے ویسا بھی نہیں کرنا ہے، اچھے آرام سے سکون سے، اور اتنی بھی دھیمی آواز نہیں ہونا چاہیے کہ بات ہی قرآن کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بہت سارے آپ میں سے ٹیچرز ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، تو آپ نوٹ کریں گے جب اسٹوڈنٹس صحیح سے نہیں پڑھتے اور تکلف کرتے تو وہ پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا. تو آپ بھی جب سکھاتے تو آپ کیا کرتے، پورا اپنا اچھے سے پڑھانا سکھانا چاہتے، تکلف سے پڑھانا سکھانا نہیں چاہتے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھے تو وہ ایسی قرأت میں پڑھے کہ آپ کے دونوں کان اس کو سن سکے. تو اب قرآن کیسا پڑھنا ہے کہ ہم ایسا پڑھنا ہے جیسا ہمارے اپنے کان سن سکے، ایسا نہیں پڑھنا ہے کہ آپ اپنی بات ہی نہیں سن سک رہے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ دونوں کان سن سکے مطلب قرآن کو اتنی زور سے بھی مت پڑھو، اتنا آہستہ. لیکن آلویز کیا ہوتا، ہمیشہ آپ اتنی زور سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنا آہستہ سے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو درمیانی جو راستہ ہے دیٹ آلسو اوکے ہے. تو آپ مڈل پاتھ فالو کر سکتے، اسی طرح پڑھ سکتے جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. سیدنا خزیفہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، سورۃ البقرہ شروع ہوئی. اب یہاں پر یہ حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے صحابہ اکرام کتنے زیادہ وہ رہتے تھے کہ ایکٹیو رہتے تھے کہ ایک سورت کے بعد دوسری سورت، اور اس میں آتے جاتا کہ سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو جاتی، پھر آن گوئنگ اور صورتیں بھی کمپلیٹ ہوتی. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سورۃ البقرہ شروع فرمائے تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فنش کر دیں گے سورۃ البقرہ، پھر آگے بڑھ گئے. میرا دل کہنے لگا شاید یہ سورت پوری کریں گے. جب سورت پوری ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ رکوع کریں گے. پھر سورہ نساء شروع ہو گئی تو پوری سورت بھی پڑھی. اب آپ سوچئے سورۃ البقرہ ہی کتنی لانگر سورت ہے، لیکن کتنے اوبیڈینٹ اور کتنا اچھا توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. پھر آپ سورۃ آل عمران شروع فرمائے، مطلب یہ بتایا جا رہا کہ بقرہ ختم ہو گئی، سورۃ آل عمران ہوئی، اور پھر کس طرح آرام سے سکون سے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے، کتنے اٹینٹیو تھے، کتنے فوکس ہو کے پڑھتے تھے. لیکن یہاں پر لانگر سوراز پڑھے تھے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم جب فنش کر دیتے تھے، اچھا بیفور فنشنگ دس حدیث، اس میں کیا کیا ہے لرننگ پوائنٹ بتاتے کہ جہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت گزرتی تو آپ سوال کرتے. مطلب سوال ان سینس مانگنا، اللہ سے بیگ کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا. اور جب کوئی تعوذ مطلب پناہ مانگنے کی بات ہوتی تو اللہ سے پناہ مانگتے. تو یہ سارے چیزیں کیا ہے جب آپ سمجھیں گے، اگر آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو یہ سارے چیزیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. اور پھر یہاں پر آگے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پوری قرآن ایک رات میں فنش مت کرو یا 3 رات میں بھی. اس کو بتایا گیا ہے پریویس کلاسز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو گیو فنش کرنے کے لیے 3 منیمم ہے، لیکن میکس 7 یا 10 ڈیز. اور صحابہ اکرام ایوری منتھ فنش کرتے تھے قرآن. اور آج بھی کچھ رائچیس لوگ ہیں جو ابھی بھی ایوری منتھ قرآن فنش کرتے. مسند احمد کی روایت ہے آگے، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرے،
پھر ایک آیت کے بعد ایک آیت پڑھتے گئے اور اس میں بھی وہی مفہوم ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ لانگر صورتیں پڑھتے گئے till he finish the longer surahs. But in that also it is mentioned کہ آپ کس طرح اس کی پوری ادائیگی بھی اچھی کرے جیسا پڑھنا چاہیے تھا. not only that اس کے علاوہ کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں. تو یہ سارے اس میں کیا مفہوم ملتا کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک بتائے اچھے سے توجہ سے پڑھنا ہے. سلف صالحین جو آیتوں کو تکرار سے پڑھتے تھے. حسن سے روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے بار بار یہی آیت پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے صبح کر دی. تو اب کوئی آیت آپ تکرار سے پڑھتے تھے. ان لوگ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اس پہ توجہ دیتے تھے. وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو اسے شمار کر نہ پاؤ گے. بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بے شک اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہم نظر نہیں اٹھاتے اور نہ ہی لوٹاتے مگر وہ کسی نہ کسی نعمت پر ہی پڑتی ہے. اور اللہ کہ جن نعمتوں کو ہم نہیں جانتے وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو اب دیکھیے ہم اپنے اطراف ہی دیکھ لیجئے. یہ جو ہم کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہم فالو کر رہے ہیں، جو چاہے آئی پیڈ ہو، فون ہو، لیپ ٹاپ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور جو قرآن پڑھنا سیکھنا یہ سب ہم اسباب استعمال کر رہے ہیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں، سینے میں کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے. یہ ایمان کی دولت کوئی بائی کر سکتے؟ نہیں بائی کر سکتے. یہ بے مول دولت ہے جو کسی طرح بھی کوئی خرید سکتے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیتوں کی تکرار کر سکتے، لیکن they were trying to understand کہ اتنے نعمتیں ہیں. جیسا سورہ رحمان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے اے جن اور انسان. تو ہم کتنا پونڈر کرتے نا اس پہ بھی کہ اتنے سارے نعمتیں ہیں اور ہم شکر گزاری کرنا. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کرنا. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے جب سجدہ تلاوت آتا تو سجدہ کرنا چاہیے. اور یہ تو قاری کے لیے مسنون ہے اور جو دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مسنون ہے. اور اس میں جو حدیث آتی ہے اس میں ایک بوڑھا شخص رہتا، سب لوگ سجدہ کرتے لیکن جو بوڑھا شخص ہے وہ سجدہ نہیں کرتا اور وہ مٹی لے کے اپنے فور ہیڈ پہ لگا لیتا. تو اس کو تنبیہ کی گئی ہے، کرس کیا گیا ہے. تو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن کیا چیزیں ہو سکتے؟ جیسا کہ اب سمجھیے کہ دور قرآن کا ہے اور ٹرانسلیشن پہ ٹرانسلیشن جا رہا، لیکن اگین آئی وڈ سے مستحب ہے جب سجدہ تلاوت اینڈ گو اینڈ ڈو دا سجدہ. اگر آپ صحیح پراپر سجدہ کریں دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ، کیونکہ یہ اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو ضرور کوشش کرنا چاہیے جہاں پر سجدہ تلاوت ہے وہاں پر سجدہ تلاوت کر لے. لیکن اگر آپ پیریڈ میں بھی ہے وہ آیتوں سے گزر رہے، پیریڈ میں صرف ہم ہاتھ نہیں لگا رہے نا قرآن کو، لیکن پڑھ رہے بھی پڑھا رہے بھی، لیکن ناٹ ایز اے تلاوت. بٹ what if you are a teacher, what if you are memorizing it. ٹھیک ہے، تو then also that is mustahab and better to do it, better not to stop it. اور پھر آگے بھی بتایا جاتا ہے قرآن کا کلام جو ہے اچھے سے پڑھو، غور و فکر کرو اور ممکن حد تک اس کو منقطع نہ کرنا. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ روز میک اٹ اے ہیبٹ، اس کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے ایک آیت ہو چاہے ایک پیج ہو. پرسن ٹو پرسن ڈیفر ہوتا. اور قرآن سننے کے بھی ادب رہتے. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے؟ کان لگا کے سنو. وَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور حدیث میں بھی کیا آتا؟ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بے شک مجھ پہ نازل ہوئی، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی سنو. تو ہم کتنا خوشی سے ڈفرینٹ قاریز کو سنتے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح غور سے قرآن سننا ہے، اس کا ادب ہے. اور اب قرآن چل رہا ہے اور سائملٹینیسلی کچھ اور بھی سننا، دیٹ از ناٹ دا قرآن کی تعظیم. اور قرآن سنتے وقت دوسرے چیزوں میں مشغول نہ ہونا، یہ فوربیڈن ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غافل رہے. مطلب اس میں غافل ہو جا رہی، کچھ اور گفتگو کر رہی یا کوئی اور چیز کر رہے ہیں، یہ منع ہے. اب واٹ ایف سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ قرآن کوئی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں کال آ رہا ہے یا کچھ، تو اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جو آیت ہے وہ فنش کر لیجئے، فنش کر کے دین یو کوڈ ڈو دا دوسرا کام جو بھی ہے. لیکن اسی کے دوران ایسی کوئی حرکت کرنا وہ مطلب اٹس لائک فوربیڈن ہے. اور آگے بھی بتایا جا رہا ہے جو جس طرح قرآن نازل ہوئی. اب یہ بات بہت زیادہ آتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آلموسٹ کتاب ختم ہو گئی، بالکل لاسٹ اس کا پیج ہے. تو اس میں بتایا جاتا کہ جیسا ترتیب سے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل ترتیب کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے. تو اب آپ کو جو میمورائز کرے ہوئے رہتے نا صورتیں، تو اب آپ قرآن کی جو میمورائزیشن ہے اس لحاظ سے آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، نماز میں بھی وہ ترتیب کا خیال رکھیں گے وہ صورتوں کا. لیکن سم ٹائمز ہو سکتا آگے پیچھے ہو سکتا. فار ایگزامپل اب سمجھیے کہ میں سورہ نبا پہلے پڑھ لی اور پھر دماغ میں آ رہا کہ میں اب سورہ ملک پڑھوں سیکنڈ رکعت میں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی ترتیب نہ چینج ہو. کیوں؟ کیونکہ سورۃ الملک تو 29 جز میں ہے اور سورہ نبا کیا ہے 38 جز میں ہے. تو یہ بات کا بھی ہم خیال رکھنا چاہیے. اور آگے یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن سنتے تھے جو رائچیس پیپل تھے آنسو بہاتے تھے، کیونکہ اس میں ایسے باتیں ہیں جس کے وجہ سے انسان کے اندر بہت زیادہ ڈر پیدا ہوتا. اور قرآن کی تکریم سے ادب بھی ہے. مصحف کو لکھنے کی بات ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ فنش ہو رہی ہے بک. مصحف کو لکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، جو خط رہتا نا، ایک تو آپ جو پین سے لکھ رہے ہیں موٹا لکھنا ہے، موٹا خط لکھنا ہے. اور اس کا یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ جو آپ لکھے، جو بھی آیتیں لکھے اس کو بھی ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے. اور مصحف کو عام کتاب کی طرح نہیں یوز کرنا ہے. اس کو پھر یہاں پر اینڈ میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا احترام کرو، اس کو تکیہ بنا کے مت لیٹو اور اس کو ایسی جگہ مت رکھو اور اس کے اوپر ڈفرینٹ اور بکس اس کے اوپر پائل اپ مت رکھو. اور مصحف رکھنے کے جو آداب ہے اس میں یہ سارے چیزیں بیان کیے گئے ہیں. تو اس کے احترام میں یہ ضروری ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ مصحف کو اچھے سے کور کرتے، وہ کیا ہے، محبت ہے قرآن سے. there is nothing wrong in that. اور جو قرآن سے متعلق دعائیں ہیں اینڈ میں کیا ہے، بہت سارے قرآن میں اینڈ میں دعائیں آتے، لیکن اس میں کیا بتا رہے ہیں، قرآن ہمارے دل کی بہار ہے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون. لیکن ایسا اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ملتی کہ قرآن کے متعلق جو دعائیں ہیں. لیکن ہر مصحف میں، ہر قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے تعلق سے دعائیں ہیں، لیکن اس میں اس کے میننگ کوئی غلط نہیں ہے، اس کے میننگ گڈ ہے. لیکن اگر آپ اوتھینٹسٹی دیکھیں تو ایسی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو ہم یہ جو کتاب میں دیکھے تھے قرآن سے کس طرح محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کو دہراتے گئے کہ تم قرآن سے محبت کرو اور اللہ کی یہ کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب جب ہم محبت سے، پیار سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی اور خوش کرنا چاہتے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی خوش ہو جائیں گا تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. جو ہم میرا جینا میرا مرنا کتاب کر رہے تھے، توبہ اور جو بدعتیں ہیں، بدعتیں مطلب دین میں کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا، اس کو بدعت کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کوئی بھی چیز دین میں، شریعت میں نہ کوئی
ایڈ کرو نہ سبٹریکٹ کرو، کیونکہ کوئی چیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ قرآن میں ہے، اور کوئی چیز یہ کہہ دینا کہ حدیث میں نہیں ہے یہ ہے، اور شریعت سمجھ کے کوئی چیز کرنا۔ فرائض اور نوافل جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ جہاں پر ایک پہاڑ تھا وہاں پر لے کے گئے، وہاں پر بتایا گیا کہ جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا نئی بات نکالنے والے کو اس کی جگہ کیا ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے سارے لوگ کے اوپر ایک معنی میں بہتان لگانے والی ہے، اور ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہے، اور دوزخ کا گھڑا ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو بدعتیں، کیونکہ یہ ایک بدعتیں کیوں کرتے لوگ، دین میں ایسی بات کیوں کرتے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ان کے اندر وہ تعلیمات نہ رہتے، ان کے پاس وہ نالج نہ رہتے، تو آپ کو فیل بیڈ کرنا چاہیے، ان کے لیے میک دعا کرنا چاہیے کہ نہیں ان کو اتنی نالج نہیں۔ واٹ اف کہ ان کے پاس نالج ہے پھر بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر وعید ہے، تنبیہات ہے، کیونکہ ہر پروفٹ، ہر رسول کو جب بھیجے پہلے کیا کرے تھے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیے، بات سمجھا دیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے یا عذاب بھیجے۔ تو ویسی ہی ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دین مکمل ہو گیا۔ اگر ہم دین میں یہ چیز ہے کیوں کرتے، شارٹ کٹ سمجھ کے کرتے، سمجھتے یہ کرنے سے وہ ہوں گا، وہ کرنے سے یہ ہوں گا۔ یہاں پر پیج نمبر 210 اور 211 ہے، اور اس میں یہ بھی بیان بتایا جا رہا ہے جو ایسے عمل جو جاری رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا تو اس کا عمل کنٹینیو ہوگا۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اگر بدعت کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اب یہ حدیث کو اس کانٹیکس میں سمجھے کہ جسے لوگ وہ فالو کریں گے، تو اس کو اگر یہ اچھا دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، تو اس کو اجر ملیں گا۔ اگر یہ غیر اسلامی اور غلط کام ہے تو اس کو گناہ ڈبل ہوگا، اس کا بھی گناہ ہوگا، اینڈ آلسو جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ عمل جاری رہنے والے کنٹینیوس ہم کون سے اچھے عمل کرنا چاہتے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو ہم ایسے عمل نہیں کرنا چاہتے جس میں ہمارے لیے پکڑ ہو، کیونکہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں آتا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو جو کچھ اعمال لوگ آگے بھیجتے ہیں، آگے مطلب جو ہم آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار مطلب ہمارے جو فٹ پرنٹس ہے، ٹریسز ہے، جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، جو گڈ عمل کر رہے ہیں، وی آر لیونگ دیٹ بیہائنڈ، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی ثابت کر کے رہیں گے۔ یعنی یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، ایک پرسن ہے وہ اچھے عمل کر کے جا رہے ہیں اور ان کے اعمال مطلب آخرت بینک میں وہ ڈپازٹ ہو گئے اچھے والے اعمال، اینڈ آلسو وہ ایک پیچھے لیگیسی اچھی چھوڑ کے گئے، مطلب اچھے تعلیمات سکھائے، اچھے قرآن اور حدیث میں ان کی پوری زندگی اسی میں تھی، تو ان کے لیے کیا ہے، دے ہیو گڈ آثار وَنَكْتُبُ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں ان کے قدموا، آگے جو بھیجے تو کیا کیری فارورڈ کیے ان لوگ، اچھے آثار، گڈ آثار۔ اور بدعت کیا ہے، اس میں اور بھی چیپٹر کنٹینیو ہوتا جس میں بتایا جا رہا ہے یہ غیر اسلامی رسومات نہیں کرنا ہے، کفر، شرک، غلط کام، دین کے نام پہ کوئی غیر اسلامی رسومات، ایسے ٹھیلے میلے یا خبر پرستی، چادر چڑھانا، یہ سارے چیزیں بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور اب بدعت بیماری میں بھی بدعت اور غیر اسلامی رسومات، بیمار کی حالت میں کیا ہے سمجھنا کہ یہ تعویذ بننے سے مجھے کیا ہو جائیں گا، کیور ہو جائیں گے، شفا ہو جائیں گے، یہ فلاں دھاگا باندھنے سے صحیح ہو جائیں گا، یہ لوہے کا کڑا پہننے سے صحیح ہو جائیں گا، یہ فلاں بزرگ دین دیے اس کے وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائیں گا، وہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم تقدیر پہ بھی ایمان لاتے، تقدیر پہ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، شافی ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔
اور یہ بعض چیزیں تو اتنے جب اس کے بارے میں معلوم کر رہی تھی تو سم تھنگس اتنے بیڈ اور فلدی ہے کہ اب سمجھیے کہ تعویذ ہے، تعویذ بھی نا گندے چیزوں سے بعض لکھ کے، ناٹ آلویز آئی ایم سیئنگ بٹ تعویذ از فاربیڈن. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی سوچنا رہتا کہ گلے میں اللہ کا نام پہن لوں تو یہ ہو جائیں گا آیت الکرسی. تو ایسا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. پہلے تو یہاں پر تعویذ پہ فاربیڈن کیا جا رہا، کڑے پہننا، انگوٹیاں پہننا ایز اے پیس آف جیولری دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. لیکن کیا اس میں غلط ہے کہ آپ کی نیت، انما اعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت یہ ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ دوسرے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ نہیں میں پیس آف جیولری کے جیسا پہن رہی ہوں، لیکن ایکچولی آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس سے کیور ہونے والے ہیں. یہ نہیں کرنا ہے بدعت. آگے ہم دیکھیں گے میت کے بدعت انشاءاللہ اپ کمنگ کلاسز میں دیکھیں گے. یہ جو کتاب قرآن مجید اور اس کے فضائل الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ اپ کمنگ ویک میں نئی کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سسٹر یاسمین کا سیشن ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.